بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سیکنڈ ایئر کے حصہ غزل سے خواجہ میر درد کی دوسری غزل۔ تو عزیز طلبہ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ خواجہ میر درد جو ہیں یہ صوفی شاعر ہیں۔ تصوف کے موضوعات کو انہوں نے اپنی شاعری میں بیان کیا ہے۔ وحدت الوجود کے جو موضوعات ہیں یا نظریہ جو ہے اس کا وہ اپنی شاعری میں زیادہ پرچار کرتے ہیں۔ تو خواجہ حیدر علی آتش کی جو دوسری غزل ہے عزیز طلبہ اس کا مطلب ہے کیا فرق داغ و گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ عزیز طلبہ اس میں جو مشکل لفظ ہیں داغ کے معنی زخم کے ہیں اور گل کے معنی پھول کے ہیں، تو انہوں نے ترکیب بنائی ہے داغ و گل یعنی زخم کا نشان یا پھول، اور پھول میں خوشبو کا ہونا ضروری ہے، گل پھر پھول ہے، اور بو کے معنی خوشبو کے ہیں۔ کس کام کا، کس فائدے کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو سے مراد محبوب ہے، تو سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی کہ اگر ہم حقیقی معنوں میں دیکھیں، حقیقی معنوں میں اس کی تشریح کریں تو پھر تو سے مراد خالق کائنات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اگر ہم اس کی تشریح مجازی معنوں میں کریں تو پھر اس سے مراد جو ہے دنیاوی محبوب ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ مطلب میں خواجہ میر درد نے جو بات کی ہے، ایک تو داغ کی بات کی ہے اور ایک گل کی بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ گل کے اندر خوشبو کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر گل کے اندر خوشبو نہیں پائی جاتی، گل کے اندر خوشبو نہیں ہے تو پھر داغ اور گل میں امتیاز کرنا مشکل ہے، یا امتیاز نہیں ہے، یا داغ اور گل میں پھر کوئی فرق جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو گل ہے اس کی پہچان خوشبو ہے، پھول کو خوشبو سے جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے، اور پھول کی جو خوبصورتی ہے وہ اس کی باعث ہے، اس کی خوشبو ہے۔ تو اگر پھول کے اندر خوشبو نہیں ہے تو داغ اور گل میں کوئی فرق نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو، اور اگر دل کے اندر محبوب کا بسیرا نہ ہو، دل کے اندر محبوب نہ رہتا ہو، یا دل کے اندر محبوب کی یاد نہ ہو مجازی معنوں میں، تو پھر وہ دل بھی کسی کام کا نہیں ہوتا۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا عزیز طلبہ، اگر ہم حقیقی معنوں میں دیکھیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ مومن کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے، اور مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بسیرا کرتے ہیں، پاک دل اللہ کا گھر ہے۔ تو اگر دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ پیار دل کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو پھر وہ دل بھی کسی کام کا نہیں ہے، وہ دل بھی کسی کھاتے میں جو ہے وہ نہیں ڈالا جا سکتا، حقیقت ہو یا مجاز ہو۔ وہ کیا جو ہے وہ شاعر نے کہا تھا کہ شغل بہتر ہے عشق بازی کا، چاہے حقیقی ہو چاہے مجازی کا۔ تو محبت دل میں اندر ہونی ضروری ہے، چاہے وہ حقیقی محبت ہو یا وہ مجازی محبت ہو، دنیا کی محبت ہو، دنیا کی کسی شخص کی محبت ہو، یا پھر خالق کائنات دنیا کے بنانے والے کی محبت ہو۔ برکہ ہم مختصر اور اگر جامع بات کریں تو پھول جو ہے وہ خوشبو کے بغیر جو ہے وہ بیکار ہے، اس میں اور داغ میں فرق کوئی نہیں ہے، اور دل جو ہے یہ محبوب کی یاد کے بغیر جو ہے یہ بے فائدہ ہے، بے مقصد ہے۔ دل کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس کے اندر محبوب بسیرا کرے، محبوب رہے، محبوب کی یاد دل کے اندر جو ہے عزیز طلبہ وہ موجزن رہے۔ یہ مختصر سی ہم نے اس کی تشریح کی ہے، اس میں جامعیت کو جو ہے وہ سامنے رکھا ہے عزیز طلبہ۔ ہم دوسرے شعر کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں، یعنی حسن مطلع کی طرف۔
تو اس میں شاعر کہتے ہیں ہووے نہ حول و قوت اگر تیری درمیان جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبھو نہ ہو۔ اسی طلبہ حول و قوت مطلب طاقت اور قدرت، اگر تیری طاقت اور قدرت کے بغیر وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم کبھی نہیں کر سکتے۔ ہم پڑھتے ہیں نا اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو یہ اسی کا جو ہے وہ عزیز طلبہ جو ہے وہ مخفف ہے، یہاں پہ اس کو اختصار کے ساتھ جو ہے وہ لکھا گیا ہے، جس کا مطلب ہے یعنی کسی میں نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے نہ نیکی کرنے کی کسی کو قوت حاصل ہے سوائے خدائے بزرگ و برتر کے جو سب سے بلند اور مرتبے والا ہے۔ تو شاعر بھی یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اگر تمہاری رضا شامل حال نہ ہو تو ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے، گناہ سے بچانے والا ہمیں جو ہے وہ تو ہے، اور اگر ہم نیکی کے راستے پر ہیں، نیکی کے راستے پر چل رہے ہیں یا نیک کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی تیری ہی قوت جو ہے وہ شامل ہے، تیری ہی قدرت جو ہے وہ شامل ہے کہ تو نے ہمیں راستے سے بھٹکنے سے بچا لیا ہے۔ جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبھو نہ ہو، جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ہم نہیں کر سکتے، تیری قدرت کے بغیر، تیری طاقت کے بغیر، تیری رضا کے بغیر ہم جو ہے وہ کچھ بھی کرنے کے شاعر کہتا ہے عزیز طلبہ قابل نہیں ہیں۔ اگر ہم جو ہے وہ گناہ سے بچ رہے ہیں تو گناہ سے ہمیں بچانے والا بھی تو ہے، اور اگر ہم نیکی کے راستے پر چل کر 4 نیکیاں کر رہے ہیں یا 4 نیکیاں کما رہے ہیں یا نیک اعمال اپنے نامہ اعمال میں لکھوا رہے ہیں تو اس میں بھی تیری ہی رضا شامل ہے، تیری قوت، تیری طاقت کے بغیر ہم جو کچھ بھی کر پا رہے ہیں یہ ہم نہیں کر سکتے، ہم کر رہے ہیں تو یہ تیری قوت اور تیری طاقت کے ساتھ ہی کر رہے ہیں، تو ہی ہمیں برائی سے بچانے والا ہے اور نیکی کے راستے پر جو ہے وہ لگانے والا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ نیکسٹ جو شعر ہے وہ ہے جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر، جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر، یہ آرزو رہی ہے کہ کچھ آرزو نہ ہو۔ عزیز طلبہ یہاں پر جو شاعر نے مضمون بیان کیا ہے، بڑا خوبصورت مضمون جو شاعر نے یہاں پر کہا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں یا اپنے دل میں جو بھی خواہش ظاہر کی ہے تو ہماری ہر خواہش تمنا آرزو خواہش، ہماری ہر خواہش جو ہے وہ پوری ہوئی ہے، اور اب ہمارے دل میں ایک اور آرزو ہے، ایک اور تمنا ہے، ایک اور خواہش ہے۔ ذرا مضمون کو سمجھنا، ہم نے پہلا یہاں تک ہم پڑھیں گے جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر، ملی وہ تمنا ہماری پوری ہو گئی، جو بھی ہم نے تمنا کی ہے، جو بھی خواہش کی ہے، جو بھی دل میں چاہت کی ہے، جو بھی دل میں پانے کا ہم نے ارادہ کیا ہے، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن اب ہمارے دل میں ایک اور آرزو پیدا ہو گئی ہے، ایک اور تمنا پیدا ہو گئی ہے، ایک اور خواہش پیدا ہو گئی ہے۔ وہ تمنا اور خواہش کیا ہے عزیز طلبہ؟ وہ تمنا اور خواہش یہ ہے کہ اب ہمارے دل میں کوئی آرزو پیدا ہی نہ ہو، یہ ہمارے دل میں اب آرزو پیدا ہو گئی ہے، یعنی کہ ہم نے جو کچھ تمنا کی، جو کچھ خواہش کی، جو کچھ ہم نے چاہا ہم نے کر لیا، ہمیں مل گیا، ہم جو ہے وہ وہاں تک پہنچ گئے، ہمیں وہاں تک جو ہے وہ عزیز طلبہ شاعر کہتا ہے رسائی ہوئی ہے، تو نے ہمیں نوازا ہے، تو نے ہمیں بخشا ہے، تو نے ہم پر عنایات کی ہیں، تو نے ہم پر جو ہے وہ مہربانیاں کی ہیں، تو نوازتا رہا ہے ہمیں، لیکن اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے پروردگار، اے میرے رب العالمین، اب میرے دل میں یہ آرزو ہے کہ مزید میرے دل میں کوئی آرزو پیدا نہ ہو اور مزید میرے دل میں کوئی خواہش اجاگر نہ ہو جائے، کیونکہ جو وہ کہتے ہیں نا، شاعر کہتا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے،
بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو عزیز طلبہ، ہر ایک خواہش کا، ہر ایک آرزو کا، ہر ایک تمنا کا پورا ہونا بھی ممکن نہیں ہے، اور جب کوئی تمنا، کوئی خواہش، کوئی آرزو پوری نہیں ہو پاتی اور ادھوری رہ جاتی ہے تو اس تمنا کے ادھورا رہ جانے کی وجہ سے دل میں زخم رہ جاتا ہے، اور وہ زخم جو ہے وہ عزیز طلبہ تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے۔ وہ زخم دل کو کریدتا رہتا ہے، وہ زخم انسان کو بے چین، بے قرار جو ہے وہ رکھتا ہے۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ اے میرے خالق، ہم نے جو چاہا تو نے ہمیں دے دیا، لیکن اب ہماری خواہش ہے کہ ہمارے دل میں کوئی اور خواہش پیدا نہ ہو، کیونکہ ہم اور کسی خواہش کی آرزو نہیں رکھتے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد اگلا جو شعر ہے وہ ہے جوں شمع جمع ہوئیں گر اہل زباں ہزار، آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو۔ جو کے معنی عزیز طلبہ مانند کے ہیں، طرح کے ہیں، مانند بھی ہم اس کا تلفظ کرتے ہیں، اور اہل زبان سے مراد زبان رکھنے والے، ایک زبان بولنے والے، اہل زبان انسان اس سے جو ہے وہ مراد لیں گے، کیونکہ انسان جو ہیں وہی اہل زبان جو ہے وہ تصور کیے جاتے ہیں، یا ایک زبان بولنے والے جو ہے وہ مراد ہیں اہل زبان سے یہاں پر عزیز طلبہ۔ گفتگو کے معنی بات چیت کے ہیں، تو شاعر کہتے ہیں کہ جوں شمع جمع ہوئیں گر اہل زباں ہزار۔ شمع جو ہے عزیز طلبہ وہ جلتی ہے، اور جب جلتی ہے تو روشنی دیتی ہے، اور شمع کے اندر سے جو نکلنے والی جو لو ہے، جو جس سے وہ روشنی ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی بالکل جو ہے وہ زبان کی طرح جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو عزیز طلبہ وہ جلتی تو خاموشی کے ساتھ ہے، لیکن روشنی جو ہے وہ ہر ایک کو پہنچاتی ہے، فائدہ جو ہے وہ ہر ایک کو پہنچاتی ہے۔ ایسی کوئی جگہ نہیں ہوتی جہاں اس کی روشنی جو ہے، جہاں وہ جل رہی ہے، وہ روشنی وہاں تک جو ہے وہ نہ پہنچے۔ بلا تفریق جو ہے وہ روشنی ہر ایک مقام پر جو ہے وہ پہنچاتی ہے۔ تو جوں شمع جمع ہوئے گر اہل زباں ہزار، آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو۔ تو وہ چاہتا یہ ہے کہ جمع تو ہوں، بیٹھیں تو ضرور، لیکن آپس میں کوئی بات چیت نہ کریں، کوئی گفتگو نہ کریں۔ جیسے شمع جلتی ہے اور روشنی دیتی ہے لیکن خاموشی سے جلتی ہے، تو اسی لیے اہل زبان بھی جب ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں، ایک جگہ پہ بیٹھیں، تو وہ بھی شمع کی طرح خاموشی اختیار کریں۔ جیسے شاعر نے کہا تھا نا عزیز طلبہ، خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری۔ تو جہاں پر جو ہے وہ اہل زبان، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمراز، یا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ خیال رکھنے والے لوگ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، تو انہیں چیخ چیخ کر جو ہے وہ پکار کر جو ہے وہ اپنے مقاصد کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ یہ صوفیہ کی طرف ہم اگر اس کو لے جائیں تو وہ اس مقام پر فائز ہوتے ہیں کہ وہ بغیر کسی کی گفتگو کیے ہی ان کے دل کے مقاصد کو پا لیتے ہیں، ان کے دل کی تمنا کو جو ہے وہ سمجھ جاتے ہیں، ان کی خواہشات کو جو ہے وہ جان جاتے ہیں، ان کے مقاصد سے جو ہے وہ عزیز طلبہ آگاہ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے شمع بغیر جو ہے وہ آواز نکالے جہاں میں جو ہے وہ اجالا کرتی ہے، جہاں میں روشنی جو ہے وہ دیتی ہے، عالم کو روشنی سے منور کرتی ہے، عالم کو منور کرتی ہے، تو اسی طرح اہل زبان جب آپس میں بیٹھیں تو انہیں بھی جو ہے وہ چیخ چیخ کر جو ہے گفتگو کر کے جو ہے وہ محفل کا مزہ جو ہے وہ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو آپس میں جو ہے ان کی دلی کیفیات جو ہیں وہ ایک ہوتی ہیں، اور وہ ہر ایک دوسرے کے دل کی صورت کو، حالت کو جو ہے وہ پا لیا کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد ہمارے پاس جو شعر ہے وہ ہے جوں صبح چاک سینہ میرا اے رفو گنا، یہاں تو کسو کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو، جوں مانند طرح چاک سینہ میرا پھٹا ہوا دامن، رفو گنا اے رفو گنا، مرمت کرنے والے، مطلب کہ ایک چیز کو جو ہے وہ کپڑا جو ہے اگر وہ کہیں سے پھٹا ہوا ہو تو رفو گر اس کو رفو کر کے، یعنی کہ اس کو مرمت کر کے جو ہے
وہ پہلی حالت میں جو ہے عزیز طلبہ لے آتے ہیں. تو شاعر یہاں پر جو ہے وہ یہاں کے معنی عزیز طلبہ ہم پہلے معنی دیکھ لیتے ہیں. یہاں کے معنی یہاں ہے، کسو کے معنی کسی ہے، اور رفو کے معنی جو ہے پھر ہم مرمت کے معنی ہے. تو شاعر یہاں پہ کیا کہتا ہے، جسب چاک سینہ میرا اے رفو گراں، یہاں تو کسو کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو. تو جیسے جو ہے وہ صبح کے وقت جو ہے یہ سورج جو ہے وہ تاریکی کے سینے کو چاک کرتا ہے، تاریکی کے سینے کو چاک کرتے ہوئے جو ہے وہ نمودار ہوتا ہے، باہر نکلتا ہے اور ایک عالم کو، ایک دنیا کو، ایک جہان کو جو ہے وہ منور کرتا ہے. ایک عالم اور دنیا اور جہان کو جو ہے وہ روشنی فراہم کرتا ہے، عالم دنیا اور جہان کو روشنی جو ہے وہ مہیا کرتا ہے. تو ایسے ہی شعر کہتے ہیں کہ جیسے جو ہے وہ تاریکی کا سینہ چاک ہوتا ہے اور سورج جو ہے وہ نمودار ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے. تو اے رفو کرنے والے، لیکن میرا جو سینہ ہے وہ اب کسی کے ہاتھ سے رفو ہونے والا نہیں ہے. جیسے سورج نے تاریکی کو چاک کیا اور نکل آیا، اسی مانند جو ہے شاعر کہتا ہے اے رفو کرنے والے، میرا سینہ بھی چاک چاک ہے، میرا سینہ بھی زخم زخم ہے، لیکن میرے سینے کو رفو کرنے والا یا میرے سینے پر مرہم پھٹے ہوئے جو ہے وہ سینے پر مرہم جو ہے اور وہ رکھنے والا کوئی نہیں ہے. عزیز طلبہ، جو جنون کی ابتدا ہوتی ہے وہ چاک گریباں ہوتا ہے، اور جو اس کی انتہا ہوتی ہے تو پھر گریباں جو ہے وہ سی لیا کرتے ہیں، گریبان کو جو ہے وہ رفو کر لیا کرتے ہیں. تو شاعر یہاں پر جو ہے جس چیز کی وضاحت کر رہے ہیں یا جس چیز کو بیان کر رہے ہیں وہ یہی چیز ہے عزیز طلبہ کہ سورج نے تاریکی کا سینہ چاک کیا ہے اور نکل آیا. جیسے اس نے جو ہے وہ تاریکی کا سینہ چاک کیا، ایسے ہی ہے رفو کرنے والے، میرا سینہ بھی جو ہے وہ چاک چاک ہے، زخم زخم ہے، ریزہ ریزہ ہے، پردے پردے ہے. لیکن اب میرا سینہ جو ہے، میرا دل جو ہے محبوب کی یاد میں اس قدر ٹوٹ چکا ہے، محبوب کی محبت میں اس قدر جل چکا ہے، محبوب کی محبت میں اس قدر جو ہے وہ ناتواں ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، یا اس قدر جو ہے وہ زخم آ چکے ہیں میرے دل کو کہ اگر ہم اب اس کو دوبارہ پہلی حالت میں لانا چاہیں، اس کو رفو کرنا چاہیں، اس کو بنانا چاہیں، اس کو سنوارنا چاہیں یا اس پر کوئی مرہم رکھنا چاہیں، تو اے رفو گراں، رفو کرنے والے، میرا سینہ جو ہے وہ کسی سے اب جو ہے وہ رفو نہیں ہو سکے گا، کسی سے کوئی بھی اس پر جو ہے وہ مرہم نہیں رکھ سکے گا. عزیز طلبہ، ہم بڑھتے ہیں غزل کے مقطع کی طرف. مقطع جو ہے وہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. دو شرطیں ہوتی ہیں مقطع میں، ایک تو آخری شعر ہونا ضروری ہے اور دوسرا شاعر کا تخلص ہونا ضروری ہے. تو غزل کا مقطع ہے، اے درد زنگ صورت اگر اس میں جاگ کرے، اہل صفا میں آئینہ ہے دل کو اور روح نہ ہو. تو عزیز طلبہ، زنگ صورت کے معنی ہے زنگ کی مانند، اور جا کرے جگہ کرنا، پانا. اہل صفا کے معنی پاک دامن یا صاف باطن جو لوگ ہیں. آئینہ ہے دل، دل کا آئینہ. روح نہ ہو، روح کے معنی چہرہ اور جو ہے وہ شکل کے ہیں. تو یہاں پر شاعر کہتے ہیں اے درد زنگ صورت اگر اس میں جا کرے. اب لوہا جو ہے نا عزیز طلبہ، وہ اگر صاف ستھرا ہو اور اس کے اوپر جو ہے پانی گر جائے یا پانی گرا دیا جائے تو کچھ دنوں میں اسے زنگ لگ جاتا ہے، اس کی رنگت جو ہے وہ بدل جاتی ہے، اس کی حالت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی صورت جو ہے اور وہ چینج ہو جاتی ہے. تو یہاں پر مقطع میں شاعر جو ہے وہ جس حقیقت کو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اے درد زنگ صورت اگر اس میں جا کرے. جیسے لوہے کے اوپر زنگ آتا ہے تو لوہے کی حالت خراب ہوتی ہے، لوہا جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے یا اس کی صورت جو ہے اس کی شکل جو ہے اور وہ تبدیل ہو جاتی ہے. تو خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ اے درد زنگ صورت اگر اس میں جا کرے، کہ اگر میرے دل میں محبوب کی محبت کے علاوہ، اللہ کی محبت کے علاوہ، یعنی کہ غیر اللہ کی جو محبت ہے اگر وہ میرے دل میں پیدا ہو جائے یا وہ میرے دل میں جو ہے وہ موجزن ہو جائے تو پھر جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ لوہے کو زنگ لگ گیا
اور میرے دل کو بھی عزیز طلبہ شاعر کہتے ہیں جیسے جو ہے اور وہ زنگ ہی لگ گیا، کیونکہ میرے دل میں غیر اللہ کی محبت جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے۔ عزیز طلبہ شاعر کہتے ہیں جب میرے دل میں غیر اللہ کی محبت ہے تو پھر مجھے محبوب کا چہرہ جو ہے وہ صاف دکھائی نہیں دے گا، کیونکہ دل جو ہے اس کو زنگ لگ گیا، دل جو ہے وہ دھندلا ہو گیا، اور جب دھندلاہٹ پیدا ہو گئی ہے دل کے اندر تو پھر محبوب کا چہرہ جو ہے وہ واضح اور صاف جو ہے وہ دکھائی نہیں دے گا۔ اہل صفا میں آئینہ ہے دل کو رو نہ ہو، تو پھر محبوب کا خوبصورت چہرہ جو ہے یا محبوب جو ہے وہ میرے دل میں اگر موجود بھی ہے تو اس کی صورت، اس کی شکل جو ہے وہ واضح صاف جو ہے وہ دکھائی نہیں دے گی، کیونکہ میرے دل میں غیر اللہ کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ تو جب دل میں غیر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر جو ہے وہ حق کا وہاں پر جو ہے وہ چہرہ جو ہے شاعر کہتا ہے وہ دھندلا گیا ہے، وہ اس کی تصویر جو ہے اس کا عکس جو ہے اس کا چہرہ جو ہے وہ واضح صاف جو ہے وہ نظر آتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ محبت ہونی تھی اللہ کی اور محبت ہوگی غیر اللہ کی۔ تو جب اللہ کی بجائے غیر اللہ کی محبت دل میں موجزن ہے تو پھر جو ہے وہ شاعر یہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب کا چہرہ جو ہے وہ پھر دھندلا چکا ہے، کیونکہ اس میں اس کی محبت کی بجائے کسی اور چیز کی محبت جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے، اس کی جگہ کوئی کسی اور نے جو ہے وہ ٹھکانہ بنا لیا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگ گیا ہے اسی طرح میرے بھی دل کو جو ہے وہ کسی اور کی محبت نے زنگ آلود کر دیا ہے، اور میرے محبوب کا چہرہ جو ہے وہ صاف دکھائی نہیں دیتا، میرے محبوب کا چہرہ جو ہے وہ دھندلا گیا۔ اس کے علاوہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق خواجہ میر درد کی دوسری غزل، آپ کو ہم نے جو ہے وہ اسٹڈی کیا، امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند بھی آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پیج کو فالو، ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، مجھے دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔